السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ستارہ ملانا کیسا ہے؟ اگر ستارہ نہ ملے تو شادی کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ بہت اہم آج کے زمانے کے حساب سے ہے، اسے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ستارہ ملانا یہ دراصل نجومیوں کا کام ہے، جنہیں پامپسٹ بھی کہا جاتا، پامسٹ کہا جاتا ہے۔ نجومی یعنی جو تاروں وغیرہ کو دیکھ کر ملاتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ تاریخ پیدائش وغیرہ معلوم کر کے اور پھر ستارہ ڈھونڈ کے ملایا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس طرح نجومیوں کے پاس جانا اور ستارے ملوانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کروانا یا کرنا، یہ شریعت میں ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس کے متعلق سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نجومی کے پاس یعنی پامسٹ کے پاس اگر کوئی جاتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد ہے، یہ یقین ہے اس کا کہ یہ جو کچھ بتائے گا اسی کے مطابق ہی ہونے والا ہے اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ بھی کرے گا، اگر اس یقین کے ساتھ وہ جا رہا ہے یعنی اس کو حق مانتا ہے، تو پھر فرمایا جاتا ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا، یعنی یہ کفر والا کام ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو شخص اس طرح نجومیوں کے پاس جائے یعنی پامسٹ کے پاس جائے، اس طرح کی اس کی باتوں پر یقین رکھے، تو گویا اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یعنی حضور کے دین کا وہ منکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بتائے گا وہی صحیح ہوگا، البتہ اس کے دل کا میلان ہے اس طرف، رغبت ہے اس طرف کہ یار معلوم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سے کہ اس سے دل میں تھوڑی کجی پیدا ہوتی ہے اور تھوڑا اتار چڑھاؤ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یقین نہ ہو اس کی باتوں پر لیکن رغبت ہو اس کی طرف، میلان ہو اس کی طرف، تو بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے۔ اگر کسی کی یہ کیفیت ہے اور وہ نجومی کے پاس جا رہا ہے تو ایسے کے متعلق حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ ایسے شخص کی 40 دنوں کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی طرف میلان تو نہیں ہے، یعنی مطلب اس کی باتوں پر نہ یقین ہے اور نہ ہی وہاں جانا چاہتا، بس ایسے ہی چلا گیا، اس کے پاس ایسے ہی چلا گیا، فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ بھی سفاہت یعنی بے وقوفی اور حماقت ہے، یعنی ایسا شخص بے وقوف ہے، حماقت والا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے اس پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے کہ اس کو عاجز کرے، یعنی اس کو وہ جو کچھ بتائے تو یہ دلیل کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ تمہاری ہر بتائی ہوئی بات غلط ثابت ہو رہی ہے، اور یہ ہر کوئی کر نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے اور اس نیت سے جا رہا ہے کہ اس کو عاجز کرے، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیونکہ اس کو عاجز کرنا ہے کہ تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو بھی دھیان میں رکھیں آپ، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی 4 صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب نجومی وغیرہ لڑکے اور لڑکیوں کا ستارہ ملا کر اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کرنا یا نہیں کرنا ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی معلومات آپ کو لینی ہے تو ہماری شریعت میں جو گنجائش ہے وہ استخارے کی ہے۔ اب استخارہ کا کیا طریقہ ہے، اس پر آلریڈی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے،
آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ استخارہ کر کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ شریعت میں جائز ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ کریں، اور اس سے بہت ساری جو ہے نا آپ کو چیزیں ملتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ سارے اشارے اس میں ملتے ہیں۔ تو اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو استخارہ کریں، جو شریعت میں جائز ہے، اور ایسا کرنا بزرگان دین نے بھی کیا ہے، اور اسلاف کا یہ طریقہ بھی رہا ہے، اور سنت کے مطابق یہ ثابت بھی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔